لیکن اللہ پاک کو یہ بتانا تھا کہ یہ 13-14 سال تک جو تم نے کہا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ کرنے والا ہے، ان لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ تمہارے پاس کوئی تیاری نہیں، اور پھر اگر کامیاب ہوئے تو اللہ ہی نے کامیاب کیا۔ اگر تم کو تیاری کا موقع ملتا اور پھر تم کامیاب ہوتے تو سارے عربوں کے اندر یہ بات ہوتی کہ میاں تیاری کا موقع مل گیا، اس بنا پر غالب ہوئے، تیاری کا موقع نہ ملتا تو ان کے چھکے چھوٹ جاتے، یہ سارے عربوں میں آتی بات۔ لیکن تمہارے پاس جب تیاری نہیں ہوگی اور بغیر تیاری کے جب تم مقابلہ کرو گے اور پھر جو اللہ کی مدد سے کامیابی ملے گی تو ساری دنیا کے اندر مشہور ہو جائے گا کہ ان کے پاس سامان بھی نہیں تھا، ان کے پاس سر بھی نہیں تھا، زور بھی نہیں تھا، طاقت بھی نہیں تھی، سرمایہ بھی نہیں تھا، اور ان کے پاس تعداد بھی نہیں تھی، اس کے باوجود یہ کامیاب ہوئے تو اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ لہٰذا ان کی چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب ان کو ان کی چھیڑخانی کی اور انہوں نے کہہ دیا اللہ، تو اللہ کی مدد فوراً سامنے آ جائے گی، تو ہم کچھ نہیں کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتذکرون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق ویقطع دابر الکافرین۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ حق بات لوگوں کے سامنے آ جائے۔ کیا حق بات کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، غیروں سے کچھ نہیں ہوتا، سرمایہ سے کچھ نہیں ہوتا، طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، سامان سے کچھ نہیں ہوتا، اور تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے اللہ ہیں۔ اگر وہ غالب کرنے پر آئے تو بے سر و سامان کو بھی غالب کر سکتے ہیں، اور اگر وہ مغلوب کرنے پر آئے تو ساز و سامان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ حق بات لوگوں کے سامنے آ جائے۔ کیا حق بات کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، غیروں سے کچھ نہیں ہوتا، سرمایہ سے کچھ نہیں ہوتا، طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، سامان سے کچھ نہیں ہوتا، اور تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے اللہ ہیں۔ چنانچہ تیاری کا موقع نہیں دیا، بالکل موقع نہیں، اور بے سر و سامان لا کے کھڑا کر دیا بدر میں، اور وہ لوگ سارے تیاری کے ساتھ آئے، اور پھر یہاں اچانک اللہ کی مدد آئی۔ اللہ کی مدد آنے کے اندر چند باتیں تھیں، قیامت تک اگر چند باتیں ہوں گی تو قیامت تک اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایک سے تقویٰ، ایک صبر، ایک جنگلانا، یہ تین باتیں جب بھی ہوں گی تو قیامت تک اللہ کی مدد برابر آتی رہے۔ بلا ان تصویروں وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بملائكة مسومين۔ صبر کے کیا مانا؟ اللہ کے حکم کو مان کر پھر کھیلنا۔ تقوی کے کیا مانا؟ اللہ سے ڈرنا، ایسا ڈرنا اللہ سے جو کوئی غلط کام ہونے نہ۔ اور تیسری چیز کیا تھی بدر میں؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو بدر کے دن کو جب تم گڑ گڑا رہے تھے اور رو رو کر مانگ رہے تھے، اور یہ گڑ گڑانا پوری انسانیت کے غم پر تھا، پورے عالم کے انسانوں کے غم پر تھا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے غم پر تھا۔ صرف 313 کا غم نہیں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد۔ اے اللہ اگر یہ مجمع ہلاک ہو گیا تو پھر تیری عبادت ہر چیز نہیں ہوگی، اور جب عبادت نہیں ہوگی تو سارے کے
سارے جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کی، اس پر حضرت محمد سرفرت گر گڑا ہے۔ اگر اغیار نے وہ یہاں سے محو کر ڈالا، اگر اغیار نے ان کو یہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تیرا ایک طرف تھا، ایک طرف تھا، اور ایک طرف ڈرانا تھا، اور پھر جو اللہ کی مدد آئی، بڑے بڑے 70 قتل ہوئے اور 70 قید ہوئے اور باقی مرور ہو کر بھاگے، اور پورے عربوں کے اندر نہیں بلکہ قیصر اور کسریٰ کے اندر بھی بات مشہور ہو گئی کہ ان لوگوں کے طاقت کی کمی اور ان لوگوں کے سامان کی کمی اور تعداد کی کمی اور ان لوگوں کے سرمایہ کی کمی، جسے دھوکہ مت کھانا، ان کے لیے تو آسمانی مدد سے کام بنتا ہے، اور آسمانی مدد لانے کے لیے انہیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، یہ اللہ کو پکارتے اللہ تو فوراً اللہ کی مدد آ جاتی۔ اسی لیے جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تشریف دے گئے ہیں اور ہزاروں کا مجمع آپ کے ساتھ ہے، درمیان کے اندر دریائے دجلہ ہے، اور دریائے دجلہ کے اس کنارے کے اوپر فارسی اور ایرانی لوگ ہیں اسرائیل فارس کے، ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی اگر یہ لوگ یہاں آ گئے اور آ کر انہوں کا اللہ کی مدد ان کے ساتھ آ جائے گی تو ہمارے چھکے چھوٹ جائیں گے، ہٹا دی، پل جو تھے وہ ہٹا دیے تاکہ یہ آئیں، اور یہاں پر حضرت سعد بن وقاص اور یہ ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے سوچا ہے ہمیں تو کام کرتا ہے، رہا دجلہ تو دجلہ کیا کرے گا؟ دجلہ کو انہوں نے دجلہ نہیں کہا، دجلہ کو انہوں نے نطفہ کہا، نطفہ یعنی قطرہ، کیوں کہا کہ یہ قطرہ، ارے یہ قطرہ ہمیں روکے گا، قطرہ کیا بات تھی؟ دجلہ اور قطرہ ان کی نگاہوں میں برابر تھا، اگر اللہ مار بھی پر آ جائے تو قطرے سے مار سکتے ہیں، اور اگر اللہ بچانے پر آئے تو دجلہ کے اندر بھی بچا سکتے ہیں، اگر مارنے پر آ جائے تو قطرے سے بھی مار سکتے ہیں، اور اگر بچانے پر آئے تو دجلہ کے اندر بھی بچا سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک قطرہ اور دجلہ یہ دونوں برابر تھے خدا کی قدرت کے مقابلے، کوئی فرق نہیں تھا۔ جب انہوں نے دیکھا سنی عیسائیوں نے کہ بھائی یہ عربوں کے اوپر دھمکاری نہیں آ رہی، ہمارے ایمان کی کمزوری کی بنا پر قطرہ اور دجلہ میں فرق ہے، ہمارے ایمان کمزور ہے، دعوت کے کام کو کامیاب بنانے کی بنا پر آج ہمارے ایمان سے کمزور پڑ گئے کہ ہماری نظروں میں قطرہ اور دجلہ برابر ہے۔ اگر قطرہ کسی کے سر کے اوپر گر جائے پانی کا تو آپ نے کبھی شور مچا دن میں دیکھا ہوگا، ارے بچاؤ، ارے میں تو ڈوب گیا، میں مر گیا، دیکھو قطرہ میرے اوپر گرا، کبھی نہیں کہیں گے، دجلہ ہے تو کہیں گے۔ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ دجلہ اور قطرہ میں فرق ہے ہمارے نزدیک، لیکن ان لوگوں کی ایمان میں اتنی طاقت تھی کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں دجلہ اور قطرہ دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ دجلہ اگر قطرے سے اللہ مارنے پر آئے تو قطرے سے مار سکتے ہیں، اور اگر دجلہ میں بچانے پر آئے تو دجلہ سے بچا سکتے ہیں۔ یہ سارا مجمع اندر کودا ہے، گھوڑے سمیت کودا ہے، اور کود کر خیز پہنچ گیا، اور وہ سارے حیران رہے اور پہنچ گئے وہاں پر، اور مقصود ان کا لوگوں نے بیڑے غرق کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصود ان کا لوگوں کے سامنے پاک زندگی کا لانا تھا۔ اس پاک زندگی کو لے کر وہ اپنے مجموع کو لے کر نکلتے تھے، جتنے لشکر نکلتے تھے ان کے، وہ اپنے مجموع کو لے کر نکلتے تھے، اور مجموع کو لے کر نکلنے میں 5 مرتبہ زیادہ سے زیادہ دنوں تک بھی اگر انہیں ٹھہرنا پڑا تو انہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ ملک عراق کا ایک شہر کا محاصرہ دور فاروقی کے اندر 14 مہینے تک کیا
کیا ہے، اور ملک شام کے اندر کئی ایک شہر کا جو انہوں نے محاصرہ کیا تو تقریباً 2 سال کیا۔ اللہ کے بندو، ابھی تو تم لوگ 1.5 سال کی نمازیں بناتے ہو، اس پر شکر کرنا چاہیے کہ قلعے سے 3 قلعے پر آئے، 3 قلعے سے سال پر آئے، سال سے 1.5 سال پر آئے، اور ہم واقعہ آپ تو سنا رہے 2 سال کا بھی، اور 27 سال کا تو آپ نے سنا ہوگا۔ 27 سال والا واقعہ جو نہ معلوم پہلے کتنوں نے بیان کیا اور کتنی مرتبہ بیان کیا۔ حضرت رضی رائے 27 سال نکلے، واقعہ مشہور اور معروف۔ اللہ حضرات کو جزائے خیر دے، جو لوگ جا رہے ہیں وہ شکر کرے، جو لوگ نہیں جا رہے وہ فکر کرے، جتنا ہوا اس پر شکر کرے اور جتنا باقی اس کا فکر کرے، اور اعتراف قصور کرے، اعتراف قصور، اپنے قصوروں کا اعتراف کریں، جتنا ہوا اس پر شکر کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں اور اپنی کمیوں کو دیکھتے چلے جائیں۔ میرے محترم دوستوں، اللہ پاک نے انہیں وہاں پر پہنچا دیا۔ اچھا، اب خبر آئی کہ ان عربوں کے اوپر، مسلمان عربوں پر عیسائی عربوں کا حملہ ہونے والا ہے، اور وہ 60,000 کا مجموعہ ہے۔ اب مشورہ ہوا، مشورے کے اندر یہ بات آئی کہ بھائی کیا کرنا، کیونکہ وہاں پر مشورے عالمی پیمانے پر ہوتے تھے، مشورہ تو عالمی پیمانے پر ہوتا، لیکن قدم جو اٹھے گا وہ تو کسی ایک جگہ پر ہی تو اٹھے گا۔ میرے محترم دوست، پورے عالم کا بھی فکر اللہ پاک نے جو قرآن میں ہم لوگوں کو بتایا، کیا بتایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا، صرف مسلمانوں کے لیے صرف تو بھیجا۔ مسلمانوں نے تو آپ کی بات قبول فرمائی، لیکن آپ کو جو بھیجا ہے پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، اور اس بنا پر فکر پوری انسانیت کا ہوگا۔ ہمیں جو فکر کرنا ہے، کیونکہ ہم کو اللہ پاک نے ہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا ماننا یہ بتایا ہے، آپ کی سنتوں پر چلنا یہ بتایا ہے، آپ کا اتباع اور اطاعت کرنا یہ بتایا ہے۔ یہ نہیں رہا کہ 4 مہینے تک آپ کا اتباع کرو، باقی پورے سال چھٹی، قلعے تک اطاعت کرو، باقی پورے سال چھٹی، کھانے پینے کی سنتیں اور سونے کی سنتیں کئی مہینے میں 3 دن ادا کرنا اور باقی 27 دن تمہاری چھٹی۔ یہ نہیں، 4 مہینہ قلعہ، 3 دن، یہ تو عادت ڈالنے کے لیے ہے، اور عادت پڑ گئی تو پھر پوری زندگی تک یہ سنتوں میں چلنا ہے۔